بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں مدین میں قیام اور پھر ان کی بیٹی سفورہ سے شادی کا واقعہ سن چکے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کے لیے اجازت طلب کی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ سفورہ کے ساتھ مدین سے مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران جب آپ ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے، اندھیری رات تھی، سردی شدت کی پڑ رہی تھی اور راستہ گم ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ اسے دیکھ کر آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا، تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اس جگہ چھوڑ کر آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی طرف تھا، ایک درخت سے انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں، اور یقیناً جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کا متکلم یعنی کلام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے کانوں ہی سے نہیں بلکہ جسم اقدس کے ہر جزو سے سنا، اور جس درخت سے انہیں ندا دی گئی وہ اناب کا درخت تھا یا اوسج کا درخت تھا، جو کہ ایک خاردار درخت ہوتا ہے اور اکثر جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سوال کی حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو دیکھ لیں اور یہ بات دل میں خوب راسخ ہو جائے کہ یہ عصا ہے، تاکہ جس وقت وہ سانپ کی شکل میں ہو تو آپ کے خاطر مبارک پر کوئی پریشانی نہ ہو، یا یہ حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کیا جائے تاکہ اللہ سے کلام کی ہیبت کا اثر کم ہو۔ معلوم ہوا کہ سوال ہمیشہ پوچھنے والے کی لا علمی کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ اور بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کسی سے کچھ پوچھنا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے خبر ہونے کی دلیل نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس عصا کو زمین پر ڈال دو تاکہ تم اس کی شان دیکھ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ بن کر تیزی سے دوڑنے لگا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھانے لگا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف جاتا رہا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا اور وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ لگانے سے پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید فرمایا گیا، اپنا ہاتھ اپنی قمیض کے گریبان میں ڈال کر نکالو تو وہ سفید اور چمکتا ہوا نکلے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو ویسا ہی چمکدار نکلا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو تاکہ ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آئے اور خوف دور ہو جائے۔ عطائے معجزات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
تو تم اس سے نرم بات کہنا، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ اس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تا دم مرگ یعنی موت تک باقی رہیں گی، اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکش فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا اور آپ علیہ السلام جان گئے کہ انہیں ایک ایسے عظیم کام کا پابند کیا گیا ہے جس کے لیے سینہ کشادہ ہونے کی حاجت ہے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ اور مزید عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں اور بکثرت تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تیرا سوال تجھے عطا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، دست مبارک میں عصا تھا، اس کے سرے میں زنبیل لٹکی ہوئی تھی جس میں سفر کا توشہ تھا۔ اس شان سے آپ علیہ السلام مصر میں پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہیں موجود تھے۔ آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو خدا کی طرف دعوت دو۔ یہ سن کر آپ کی والدہ محترمہ گھبرائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر عمل کے لیے ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے ہاں پہنچے۔ فرعون کو خبر دی گئی اور صبح کے وقت آپ علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے پاس پہنچ کر اپنی رسالت کے بارے میں بتایا اور فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر آپ مامور کیے گئے تھے وہ پہنچایا۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا کیونکہ آپ علیہ السلام اسی کے گھر میں پلے پڑے تھے۔ اس نے احسان جتاتے ہوئے آپ سے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال نہ گزارے؟ مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں 30 سال گزارے، اور اس زمانے میں آپ علیہ السلام بادشاہ کے عمدہ لباس پہنتے، اسی کی سواریوں پہ سوار ہوتے اور اس کے فرزند کے طور پر مشہور تھے۔ فرعون نے جو احسان جتایا تھا اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا؟ یعنی اس میں تیرا کیا احسان ہے کہ تو نے میری تربیت کی، بچپن میں مجھے اپنے پاس رکھا، کھلایا اور پہنایا، اپنے گھر میں پرورش پانے کی بجائے تیرے ہاں رہنے کا سبب تو یہی ہوا کہ تو نے میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تیرے اس ظلم کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے اور مجھے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس ہی رہتا، اس لیے یہ بات اس قابل ہی نہیں کہ اس کا احسان جتایا جائے۔ اسے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص کسی بچے کے باپ کو قتل کر دے اور پھر بچہ گود میں لے لے اور اس کی پرورش کرے، پھر بڑا ہونے پر اسے احسان جتلائے کہ بیٹا تو یتیم ولا وارث تھا، میں نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے پال پوس کر بڑا کیا، تو اس کے جواب میں وہ بچہ کہے گا، وہ یہی کہے گا کہ اپنا احسان اپنے پاس رکھ، مجھے پالنا تو تجھے ہے لیکن یہ یاد نہیں کہ مجھے یتیم و لاوارث کس نے بنایا تھا۔ اگر تجھے یہ یاد ہے کہ تو نے مجھے پالا ہے تو پھر تو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ مجھے لاوارث
اور یتیم کس نے بنایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے فرعون لاجواب ہو گیا اور اس نے یہ گفتگو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی اور کہا، اور سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون کے نشانی طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور فرعون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے جو چاہے حکم دیجئے۔ تفسیر ساوی میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے رکھا تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار اژدہا بن گیا اور اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا اور وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا اور گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا ہے، اسے پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا، اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے یا نشانی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو اچانک اس سے سورج کی سی شعاع ظاہر ہوئی جس سے دیکھنے والوں کی نگاہیں چکا چوند ہو گئیں۔ دو نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون کی حالت یہ ہوئی کہ اسے اپنی خدائی کا دعویٰ بھول گیا اور وہ خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگا۔ اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے مشورہ مانگنے لگا، حالانکہ جب وہ احمق خود کو خدا کہتا تھا تو عاجز ہو کر اور گھبرا کر دوسروں سے مشورہ مانگنے کی کیا حاجت تھی؟ بہرحال سرداروں سے کہنے لگا، بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس زمانے میں چونکہ جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس کے دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات قبول نہ کریں گے۔ نیز یہاں فرعون کا جو طریقہ بیان ہوا، حقیقت میں یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم سیاسی چال بازی کہتے ہیں، کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے کسی کو بدنام اور غیر مقبول کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ کوئی اس کی بات نہ سنے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں دنیوی اعتبار سے بڑے منصب والوں اور دینی اعتبار سے بڑے رتبے والی شخصیات کو اسی طریقے کے ذریعے بدنام کرنے کی بھرپور کوششیں کی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں اور دینی شخصیات کی صحبت و قربت اور ان کے واعظ و نصیحت سے محروم رہیں، اور اس مقصد کے لیے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کو بطور خاص استعمال کیا جاتا ہے اور بے حد پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک سنتے جائیے، جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنے کی غرض سے اس پر ناجائز اور جھوٹا الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے۔ بہرحال فرعون نے بھی ویسا ہی نعرہ بلند کیا کہ موسیٰ کوئی پیغمبر نہیں بلکہ اقتدار کا طلبگار ہے جو تمہیں اپنے جادو کے زور پر اقتدار سے نکال کر خود قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فرعون کے مشورہ طلب کرنے پر سرداروں نے کہا، اس سے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، وہ تمہارے پاس بڑے علم والے جادوگر کو لے آئیں گے، یعنی تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مہلت دے دو، اور جب تک ان کو جھوٹا ہونا ظاہر نہیں ہو جاتا اس وقت تک انہیں قتل کرنے میں جلدی نہ کرو تاکہ لوگ تمہارے بارے میں برا گمان نہ کریں اور تمہارے پاس انہیں قتل کرنے کا عذر بھی آ جائے۔ اس کے لیے تم یوں کرو کہ مختلف شہروں میں اپنے کرندے بھیجو جو جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں، اور ایسے جادوگر لائیں جو جادو کے علم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہوں، اور وہ لوگ اپنے جادو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں تاکہ ان کے لیے کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے اور فرعونیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ کام جادو سے ہو جاتے ہیں، لہذا یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے۔
جادوگروں کو فرعونیوں کو عید کے دن جمع کرنے کا کہا گیا اور اس مقابلے کے لیے چاشت کا وقت مقرر کیا گیا، اور فرعون کی جانب سے لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ تاکہ دیکھ لو دونوں فریقین کیا کرتے ہیں اور ان میں سے کون غالب آتا ہے، شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو جائیں۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ جادوگروں کی پیروی کرنا نہ تھا، بلکہ غرض یہ تھی کہ اس ہیلے سے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے روکیں۔ نیز یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جادوگروں کی پیروی کا کہیں، اور چونکہ خود جادوگر فرعون کے پیروکار تھے تو یوں لوگ فرعون کے ہی پیروکار بن جائیں۔ مقررہ دن فرعون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی فوج اور جادوگروں کے ساتھ میدان میں پہنچ گیا۔ جب جادوگر مقابلے کے لیے میدان میں اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تمہاری خرابی ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر جادوگروں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض کہنے لگے کہ یہ بھی ہماری طرح جادوگر ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ باتیں جادوگروں کی ہیں ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے منع کر رہے ہیں۔ انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ چلے، اور اس مشورے میں بعض جادوگر دوسروں سے کہنے لگے، بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا بہت شرف و بزرگی والا دین لے جائیں، تو تم اپنے داؤ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا۔ اس کے بعد جادوگروں نے صف بندی کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں یا ہم اپنے جادو کا سامان ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں جو سامان ڈالنا ہے وہ ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے جادوگروں سے یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ ان کے پاس جو کچھ جادو کے مکر و ہیلے ہیں پہلے وہ سب ظاہر کر لیں، اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنا معجزہ دکھائیں، اور جب حق و باطل سامنے آ جائیں اور حق باطل کو مٹا دے اور معجزہ جادو کو باطل کر دے تو دیکھنے والوں کو بصیرت اور عبرت حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم اس لیے کھائی کہ انہیں اپنے غلبے کا اطمینان تھا کہ انہوں نے جادو کے انتہائی اونچے درجے کا عمل ظاہر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی ہے اور میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں، اور دیکھنے والے اس نظر بندی سے مسحور ہو گئے ہیں۔ بعض علماء کے بقول حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں اس بات کا خوف محسوس کیا کہ کہیں وہ سانپ ان کی طرف نہ آ جائیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں اپنی قوم کے حوالے سے خوف محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی اس نظر بندی کے گرویدہ ہو جائیں اور معجزہ نہ دیکھ سکیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو، اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو اسی وقت بہت بڑا سانپ بن گیا اور ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا، جو جادو کی وجہ سے اژدہے بن کر دوڑتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ جب وہ ان سب کو نگل گیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دستے مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا یہ جادو نہیں ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا ہو۔ پھر جادوگروں نے سچے دل سے کہا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب حال تھا کہ جن لوگوں نے ابھی کفر و انکار اور سرکشی کے لیے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تھیں، ابھی معجزہ دیکھ کر انہوں نے شکر و سجود کے لیے اپنے سر اور گردنیں جھکا لیں۔